السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی قسط نمبر 3 کی۔ کہانی ایک ایسے شخص سے شروع ہوتی ہے جو سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایماندار استاد ہے جسے اس کے ہیڈ ماسٹر صرف اس لیے شہر سے شہر منتقل کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکاری کتابیں بچوں کو دینے کی بجائے بیچ دی گئی ہیں تو وہ اس پر اعتراض کرتا ہے، مگر جواب میں اسے ہی سزا ملتی ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ اگر سچ بولنے کی قیمت تبادلہ ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں۔ دوسری طرف ایک لڑکی سندری ایک مشکل صورتحال میں پھنس جاتی ہے۔ ایک طاقتور آدمی بادشاہ اسے غلط سمجھ کر زبردستی لے آتا ہے اور اسے خریدنے کی بات کرتا ہے، مگر سندری ڈرنے کی بجائے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک عزت دار گھر کی لڑکی ہے اور کسی کی چیز نہیں ہے جو خریدی جائے۔ اس کی بہادری اور خودداری بادشاہ کو حیران کر دیتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر سندری کا باپ عاشق اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ وہ ایک سادہ اور ایماندار انسان ہے جو اپنی بیٹی کی بہت فکر کرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اب دنیا میں نہیں رہی۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی محفوظ ہے اور اس کا مستقبل اچھا ہو۔ سندری کسی نہ کسی طرح گھر واپس پہنچ جاتی ہے مگر اس کے دل میں اس واقعے کا خوف اور غصہ باقی ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے ایک طاقتور شخص نے اسے اغوا کیا تھا۔ عاشق علی یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ دوسری طرف بادشاہ جو ایک باز اثر اور سیاسی شخصیت ہے اس واقعے کو بھول نہیں پاتا۔ وہ بار بار سندری کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے لیے یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ کسی لڑکی نے اس کے سامنے اس طرح ڈٹ کر بات کی ہو۔ وہ اپنے دوست غلام سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور خود بھی حیران ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے متاثر کیوں ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے ارد گرد سیاست اور طاقت کا کھیل چل رہا ہوتا ہے۔ الیکشن قریب ہیں اور لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، مگر اس کے دوست اسے بار بار خبردار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی اسکینڈل سے دور رہے۔ اس کے باوجود بادشاہ کے دل میں سندری کی یاد بار بار آتی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک نئی اور عجیب سی کوشش بن جاتی ہے۔ ادھر سندری اپنے باپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ڈری نہیں تھی بلکہ اس نے اس آدمی کا مقابلہ کیا۔ وہ اپنے باپ کو مضبوط رہنے کا حوصلہ دیتی ہے مگر عاشق علی جانتا ہے کہ طاقتور لوگوں سے ٹکر لینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ کہانی میں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے جہاں بادشاہ کو ایک دعوت دی جاتی ہے مگر اس کے دوست اسے منع کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کسی بھی ایسی جگہ نہ جائے جہاں اس کی بدنامی کا خطرہ ہو۔ اس کے باوجود بادشاہ اپنے دل کی کشمکش میں پھنسا رہتا ہے۔ ایک طرف اس کی سیاست اور طاقت اور دوسری طرف ایک بہادر لڑکی کی یاد جو اس کو غرور کو چیلنج کر چکی ہے۔ آخر میں کہانی اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں دونوں دنیا ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ایک طاقتور آدمی ہے جو پہلی بار کسی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک بہادر لڑکی ہے جو اپنی عزت اور خودداری کے لیے کسی سے بھی ٹکرانے کو تیار ہے۔ کہانی یہاں ایک بڑے سوال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ کیا بادشاہ واقعی بدل جائے گا یا اپنی طاقت کے نشے میں دوبارہ وہی غلطی کرے گا، اور کیا سندری اور اس کا باپ اس خطے سے بچ پائیں گے یا مقابلہ ابھی مزید شدت اختیار کرے گا۔